الرحمن الرحيم ما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور میری نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم نعمت یہ ہے کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول اور تم میں سے یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرے صاف کرے، اور تمہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی، دانائی کی، اور تمہیں وہ سکھلائے جو تم نہیں جانتے۔ اذکرونی اذکرکم، بس یاد کرو مجھے تاکہ میں یاد کروں تمہارے ذکر کو، واشکرولی، اور تم میرے شکر گزار بنو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اب ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ سابقہ آیات میں تو ذکر تھا سب سے اول بناء ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو سب سے پہلے تو بناء کعبہ کا ذکر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کو بنایا، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ایک تو دعا اسی کعبہ کے لیے تھی کہ اے ہمارے رب، جو ہم نے محنت کی ہے اخلاص کے ساتھ تیرے حکم کی تعمیل کر کے یہ گھر بنایا ہے، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اور دوسری دعا یہ تھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی تقدیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فیصلے فرما چکی ہے، کیونکہ پیغمبروں کو تو علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تو پھر تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم اپنی رحمت سے ان کے اندر رسول پیدا فرما۔ یہ ان کی دوسری دعا تھی۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چلا قبلہ شریف کی عظمت کا، پھر تحویل قبلہ کا، پھر شبہات یہود و نصارہ اور مشرکین کا، پھر ان کے رد کا، اور یہاں آ کے ختم ہوئی بات وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی وہ منظور کی، اس کعبۃ اللہ کو بھی ایسا شرف بخشا کہ قبلہ اول بھی یہی اور قبلہ آخر بھی یہی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی کعبہ ہے، سب سے اول نبی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں خلافت عطا فرمائی، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہیں، جن پر اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا۔ تو اب قبلہ اول بھی یہی اور قبلہ آخر بھی یہی۔ اسی درمیان میں پھر یہ ذکر آتے رہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، پھر سب سے پہلا حکم جو ناسخ نازل ہوا وہ تحویل قبلہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کی تمنا تھی کہ میرا قبلہ ابراہیمی ہو، اللہ نے دعا منظور فرمائی اور قبلہ ابراہیمی مقرر ہو گیا۔ پھر یہود کے نصارہ کے شبہات تھے
مشرکین مکہ کے شبہات تھے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس فیصلے سے ایک ایسا عظیم حکم جاری کر دیا ہے کہ اب کسی کا تم پر کوئی الزام باقی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کعبہ بیت المقدس اس لیے ہے کہ ہمارے دین کی وجہ سے ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کعبہ ابراہیمی اس لیے چھوڑا ہے کہ ہم سے ناراضگی ہے۔ نہ، ادھر اللہ کا حکم تھا، ادھر بھی اللہ کا حکم، اور ہمارا پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے ہمارے حکم کے پابند ہوتے ہیں، ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مشرق اور مغرب کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے نزدیک اہمیت ہے اللہ کی اطاعت کی، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے بس اس کے آگے جھک جاؤ، یہ ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ان آیات مبارکہ میں یہ تحویل قبلہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آپ کو ہم نے قبلہ اول عطا کر دیا، ہم نے افضل نبی کو افضل کعبہ عطا فرما دیا، اور ہم نے اسی قبلہ کو جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو کسی نہ کسی جہت کی طرف تو متوجہ ہوتی ہے، لیکن اصل تو ان کی جہت ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری دوسری بڑی نعمت عظمیٰ جو ہے وہ کیا ہے، کہ جیسے ہم نے اس امت کو یہ کعبہ دیا جو اول بیت وضع للناس فی الارض للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ہے، اس کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا انعام پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کو کعبہ بھی ہدی للعالمین دیا، اور ہم نے ان کو پیغمبر بھی رحمت للعالمین دیا۔ اس لیے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ہماری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجا، اور رسول منکم ہم نے تم میں سے پیغمبر بھیجا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے اور ابن اولاد آدم میں سے بھیجے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے اور جن سے بشر میں سے بھیجے، اللہ تبارک و تعالی نے یعنی عالم بشریت کو اتنا بڑا شرف بخشا کہ اپنے انبیاء کو عالم بشریت میں سے منتخب فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بشر کے اندر چیزیں رکھی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ فرشتے ہیں، ان میں اللہ نے قوائے عقلی بڑی رکھی ہیں، ان کے اندر قوائے ملکیہ بڑی رکھی ہیں، لیکن قوائے شہوانیہ اور غضبیہ سے وہ خالی ہے۔ ان کے اندر نہ شہوانیت ہے، نہ قوائے غضبیہ ہیں، نہ انہیں کھانے کی احتیاج ہے، نہ انہیں پینے کی احتیاج ہے، نہ انہیں بیوی بچوں کے مسائل ہیں، بس وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہمہ مشغول۔ اب حیوانات میں دیکھیں کہ ان کے اندر قوت شہوانیہ تو ہے لیکن عقلیہ نہیں۔ حیوانات کے اندر شہوانیت تو موجود ہے، اور کھانے کی بھی ہے، اور تولد و تناسل کی بھی ہے، ساری شہوتیں موجود ہیں، لیکن عقل والی قوت سے محروم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف صرف بشریت کو دیا ہے، بشر کو دیا ہے، کہ ایک طرف اس میں تمام ایسی قوتیں رکھی ہیں جو قوائے ملکیہ ہیں، اور پھر اس کو قوت عقلیہ سے بھی سرفراز فرمایا، پھر اس میں قوت شہوانیہ اور غضبیہ بھی رکھی ہے۔ تو تمام قوتوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ انسان ہے، وہ بشر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا انعامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ سب بشریت میں بھیجے، وہ سب بشر تھے، سید البشر تھے، اولاد آدم تھے۔ اسی لیے حضور پاک نے یعنی فخر سے فرمایا، کہیں فرماتی ہیں کہ انا ابن عبد المطلب، کہ کیا کہتے ہو، میں تو عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنے دادے پہ فخر فرماتے ہیں۔ اور کہیں فرماتی ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے
شرف سیادت بخشا ہے، لیکن میرا ابا بھی آدم ہے اور میرا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا ولدت من نکاح، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یعنی مجھے ایسے گھرانوں میں رکھا ہے کہ جن کو گناہوں سے بچائے رکھا، یعنی جس نسل میں اللہ نے مجھے لائے ہے اس نسل کے اندر کبھی گناہ نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعت کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ میرے مدنی پاک جو ہیں بشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، لیکن آپ کی کوئی بشریت کا انکار کرے تو وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کا منکر ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ سمجھیں کہ شرف بھی یہ ہے کہ دیکھو انسانیت کو شرف ملا محمد مدنی سے، اور اگر ہم بشریتی انبیاء کا انکار کر دیں تو پھر تو انسانیت محروم ہو گئی۔ یعنی ایک نعمت عظما جو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی، جو اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو بھی نہیں دی، اللہ نے یہ شرف بخشا انسانیت۔ اور اگر ہم یہ انکار کر دیں کہ نہیں جناب نہیں، انبیاء تو بشر نہیں ہوتے، نبی تو بشر نہیں ہوتے، وہ تو نور ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عالم انسانیت اس عظمت سے محروم ہو جائے گا، جو عظمت اللہ تبارک و تعالی نے اس بشریت کو شرف بخشا تھا، اس سے ہم اپنے آپ کو خود محروم کر لیں۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کہ لوگوں کا موضوع جو ہے نا جی، جب تک اللہ ہدایت نہ عطا فرمائے کسی کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ اچھا، اب ایک طرف جن لوگوں کی نظر صرف ولادت پہ ہے، رضاعت پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہ ہے، والدہ پہ ہے، دادے پہ ہے، چچا ابی طالب پہ ہے، اور عبد المطلب پہ ہے، حلیمہ سعدیہ پہ ہے، ان کی نظر صرف اسی حد تک ہے، تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ آپ کی اہانت پہ اتر آئے۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے جیسے ہیں، پیدا ہوئے ہم جیسے کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے، تو وہ تو ہم جیسے انسان ہیں، وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے محروم ہو گئے۔ اور جن لوگوں کی نظر حضور کے معجزات پہ ہے، حضور کی شان پہ ہے، حضور کے خصائص پہ ہے، حضور کے مراتب پہ ہے، حضور کے عظمت پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل کے ملنے پہ ہے، حضور کے معراج پہ ہے، حضور کے عروج پہ ہے، انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا، وہ اس طرح برباد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جہاں جبریل کے پر جلتے ہوں وہ اس سے بھی آگے چلا جائے، وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس میں آ گئے، وہ بھی انکار کر بیٹھے اور زیادہ راہ سے ہٹ گئے، اللہ کے قرآن کے منکر بن بیٹھے۔ حالانکہ ہدایت کا راستہ یہ تھا کہ آدمی ان دونوں چیزوں کا اقرار کرے کہ محمد ابن عبداللہ بھی ہے، ابن عبد المطلب بھی ہے، ابن ہاشم ابن عبد مناف بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سے دودھ بھی پیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مراحل رضاعت، مراحل طفولیت، مراحل شباب بھی آئے ہیں، اور ان سب کے ساتھ اللہ نے انہیں آخری نبی بھی بنایا ہے، خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے، رحمت للعالمین بھی بنایا ہے۔ تو اب جب ان دونوں چیزوں کو وہ جمع کرے گا تب ایمان آئے گا، ورنہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی افراط میں پڑ گئے اور کوئی تفریط میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی فرمایا دیکھ لیں، اور اسی جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا، فرمایا تم میں سے بھیجا۔ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہارے خاندان میں سے، قبیلہ قریش میں سے، بطن بنو ہاشم میں سے، سکان مکہ میں سے
ہم نے تم میں سے نبی پیدا کیا، لیکن تم پھر بھی میرا احسان نہیں مانتے ہو کہ سب سے اشرف کعبہ بھی میں نے تم کو دیا، سب سے افضل نبی بھی میں نے تم کو دیا، سب سے افضل کتاب بھی میں نے تم کو دی، اور پھر تم میرا شکر یہ کرتے ہو کہ میرے کعبے میں 360 بت رکھا ہوا ہے۔ تم میرا شکر یہ کرتے ہو کہ امت تو بنتے ہو خاتم الانبیاء کی اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو۔ تم میرا شکر یہ ادا کرتے ہو کہ تلاوت کرتے ہو قرآن پاک کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد غیروں سے مانگتے ہو، منتیں غیروں کی دیتے ہو، نظر نیاز غیروں کی چڑھاتے ہو۔ اللہ پاک اس لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میری نعمتوں کو پہچانو اور منعم حقیقی کو جان کے اس کے حکم پہ چلو اور سیدھے راستے پہ آؤ۔ اس لیے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہماری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجا اور پیغمبر بھی بھیجا، تم میں سے بھیجا۔ کیوں؟ اگر ہم فرشتوں سے بھیجتے تب بھی تو مسئلہ تمہیں سمجھ نہ آتا، اس لیے کہ فرشتے تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، انہیں تو پیاس بھی نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی۔ اگر وہ 2 مہینے کا بھی روزہ رکھیں تو کون سی مشکل بات ہے، کیوں وہ تو کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں۔ تو اگر جناب وہ خود نہ کھائیں نہ پیئیں اور تمہیں کہیں روزہ رکھو تو امت کہتی اچھی بات ہے جناب، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں نا، بھوک لگے تو پتہ لگے، ہمیں تو آپ کہتی ہیں روزہ رکھو لیکن تمہیں تو بھوک نہیں لگتی نا۔ اور جب وہ ہمیں حکم دیتے کہ بھائی خبردار کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالنا، زنا نہ کرنا، کسی کی بیٹی بہن بیوی کو نہ تاکنا نہ جھانکنا، تو لوگ کہتے جناب آپ تو گناہوں سے پاک ہے نا، آپ میں تو مادہ شعبانیت ہے ہی نہیں، مادہ شعبانیت ہوتا پھر تمہیں پتہ چلتا، پھر ہم دیکھتے کہ کیسے بچا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اگر نوری نبی بھیج دیتے تو اب اس کی 2 صورتوں کے علاوہ تیسری صورت ہو نہیں سکتی، یا تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے، ان کو اپنی شکل میں بھیجتے۔ اگر جبریل علیہ السلام مثلا نبی بن کے آتے اور آتے اپنی شکل میں، ہم تو پہلے دیکھنے سے پہلے مر جاتے، تو وہ ہدایت کس کو فرماتے اور نمازیں کس کو سکھاتے؟ کیونکہ ہم تو جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ 1,24,000 نبی میں سے کسی نبی نے جبریل کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، ما سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ نے دیکھا ہے، اور وہ بھی آپ نے خواہش کی، اور جبریل نے کہا انک لن تستطیع یا رسول اللہ، حضور آپ فرماتے تو ہیں لیکن میں اپنی شکل میں اگر آ گیا تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور نے فرمایا انی احب، میں چاہتا تو ہوں کہ آپ کو آپ کی شکل میں دیکھوں۔ تو نے کہا حضور میں تو حاضر ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضور اجیاد، یہ جو جہاد کا محلہ جسے آج کل جہاد کہتے ہیں، اجیاد جہاد ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر حضور تشریف فرماتے اور جبریل اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوئے۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور فرماتے ہیں قد سد الافق، آسمان و زمین کے درمیان یہ جتنی خالی جگہ ہے سب بھر گئی، اور حکم اعلی رسول اللہ، حضور بے ہوش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے۔ جبریل علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنی شکل بدلی، انسانی شکل میں جلدی اترے، آ کے حضور کو سینے سے لگایا اور کہا انت محمد وانا جبرائیل، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں۔ حضور کیوں گھبرا گئے؟ میں تو جبریل ہوں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کمال ہے، اتنے بڑے پر ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا حضور میرے 600 پر ہیں، لیکن لو رأیت میکائیل، اگر آپ میکائیل کو دیکھیں اس کے تو 12,000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور پاک میکائیل کے تو 12,000 پر ہیں، اگر وہ 12,000 پر پھیلا دے تو 600 کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو 12,000 والے کو کیسا دیکھیں گے؟ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں بھیج دیتے تو پھر تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو ہم ان سے فائدہ کیسے اٹھاتے اور دین کیسے سیکھتے؟ اب دوسری صورت یہ تھی کہ جبریل آتا نبی بن کے، یا نوری نبی آتا لیکن لباس بشر میں آتا، یعنی انسانی شکل میں آ جاتا، تو پھر بھی تو وہی جھگڑا رہتا کہ لباس بشر کا ہے اندر اور ہے، پھر بھی تو بات حل نہ ہوتی کہ دیکھو جی لباس بشر کا پہنا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کھاتا نہیں،
لباس بشر کا پہنا ہوا ہے، پانی نہیں پیتا، لباس بشر کا پہنا ہوا ہے اور اس کے بعد جناب شادی نہیں کرتا، لباس بشریت کا پہنا ہوا ہے اور اولاد نہیں، بیٹے نہیں، بیٹیاں نہیں، بچے نہیں، بیوی نہیں، تو یہ تو جی کوئی معاملہ ہے، پھر بھی تو مسئلہ حل نہ ہوتا، تو پھر بھی تو آپ نہ سمجھ سکتے کہ یہ آنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے ہیں، وہ اولاد آدم سے بھیجے ہیں، وہ جن سے بشر سے بھیجے ہیں، تاکہ تمہارے ساتھ مل سکیں، تمہارے ساتھ بیٹھ سکیں، تمہارے ساتھ بات کر سکیں، تمہیں نصیحت کر سکیں، اور پھر تمہیں بھوک لگے انہیں بھی بھوک لگے، تم ایک پتھر پیڑ پہ باندھو، وہ 2 پتھر پیڑ پہ باندھ کے خندق کی کھدائی میں مصروف ہوں، پھر تمہیں ان کی اقتدا کرنے میں آسانی ہو، ان سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، ان سے بات کہنے میں آسانی ہو، ان سے دین حاصل کرنے میں آسانی ہو، کہ وہ بشریت میں ہوں اور حقیقی بشر ہوں، لیکن اتنے پاک ہوں کہ دشمن بھی ان کی کردار پہ انگلی نہ رکھ سکے، دشمن ابھی جہل جیسا لعنت اللہ علیہ اس کو بھی جرت نہ ہو سکی کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ کوئی بات کر سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا احسان عظیم ہے، یہ میرا نعمت ہے بندوں پر کہ میں نے رسول بھیجا اور رسول بھی تم میں سے بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور میرے رسول کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ تم کو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے ترقی کرنی ہے تو اس کا واحد ذریعہ تلاوت قرآن، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ گویا بندہ اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب قرآن پڑھیں وضو کے ساتھ، لباس پاک ہو، وضو کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھیں اور پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی طرف، یعنی قلبن و قالبن، دل بھی ادھر متوجہ ہو اور دماغ بھی ادھر متوجہ ہو، اور یہ تصور ہو کہ میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں، پھر دیکھو قرآن پاک کے برکات حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اب ایک آدمی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک آدمی عادت ہو گئی ہے مثلا 2 پارے 3 پارے پڑھنے، اور پڑھتا جا رہا ہے، اللہ ثواب تو دیں گے انشاءاللہ، محروم تو وہ بھی نہیں رہے گا جس نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، لیکن ایک ہے کہ اس انداز میں پڑھا جائے کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ برکات و ثمرات جو ہے نصیب نہیں ہوتی۔ اور میرا پیغمبر تمہیں میرا قرآن پڑھ کے سنائے گا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم کا کیا بنا، اور تمہیں پاکیزہ بنا دے گا، تمہیں مانج کے صفا کر دے گا، تمہیں مرتبہ احسان پہ پہنچا دے گا۔ تزکیہ کہتے ہیں، کیوں؟ اصل یاد رکھو مقصود کیا ہے تزکیہ، مقصد کیا ہے کہ انسان کامل، مکمل، صاف، پاک، اندر باہر سے ٹھیک ہو کے اپنے اللہ کے مطیع بن جائے۔ اور یہ تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، یہ تو سارے ذریعے ہیں، وسیلے ہیں اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک تو ہے قرآن کا پڑھ کے تم کو سنانا، دوسرا تمہیں پاکیزہ بنانا، تمہارے اخلاق کی اصلاح کر لینی، تمہیں طمع سے بچانا، حرص سے بچانا، شہوت سے بچانا، گناہوں سے بچانا، معاصی سے بچانا، منکرات سے بچانا، منہیات سے بچانا، شہوانیات سے بچانا، اور تم میں قوائے ملکیہ پیدا کر دینا، اور پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں میرے قرآن کی تعلیم دینا اور دانائی اور حکمت کی باتیں تم کو سکھلانا۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا اور سنانا، پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا اور سمجھانا، کہ اللہ نے تو قرآن میں حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، میرے مدنی نے نماز قائم کر کے ہمیں قرآن کی اس آیت کو سمجھا دیا کہ اس طرح قائم کرو۔ اللہ کے قرآن نے حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو،
اب میرے مدنی پاک نے اس کی تفصیلات بتا دی کہ سونے پہ اتنی زکوٰۃ ہے، چاندی پہ اتنی زکوٰۃ ہے، اونٹوں پہ اتنی زکوٰۃ ہے، گائے پہ اتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں پہ اتنی زکوٰۃ ہے، پھلوں پہ اتنی زکوٰۃ ہے، ساری تفصیلات اپنی امت کو سمجھا دی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی ایسی چیزوں کی تعلیم دیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں قصہ آدم کی تعلیم دیں، قصہ نوح علیہ السلام کی تعلیم دیں، اور تمہیں دنیا کے اندر جینے کے سلیقے سکھلائیں، تمہیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بتلائیں، تمہیں حلال و حرام کی تمیز سکھلائیں، تاکہ تمہارے تمام مسائل جن کو تم نہیں جانتے ان کی بھی تم کو تعلیم دیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اب میری نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمتیں دی، تمہیں کعبہ بھی دیا، تمہیں محمد مصطفیٰ بھی دیا، تمہیں مرکز ہدایت بھی دیا، ہدی للعالمین کا مقام دیا، اور تمہیں رحمت للعالمین کی صفت والا نبی دیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہارے ذکر کو یاد کروں گا۔ میں فرشتوں میں کہوں گا کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے۔ اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھو تو ذکر ہے، قرآن پڑھو تو ذکر ہے، تسبیح کہو تو ذکر ہے، تحمید کرو تو ذکر ہے، تحلیل کرو تو ذکر ہے، تکبیر کہو تو ذکر ہے۔ یعنی قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، طواف کر رہے ہو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو بھی کہہ رہے ہو یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تم ہر وقت مجھے یاد کرو، چونکہ ہر عمل کی حد ہے لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے فرمایا ایمان والو میرا ذکر کرو، ذکر کرنا بہت، جتنی کر سکتے ہو کر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت میرا ذکر کرو۔ اسی لیے پھر بعض علماء، بعض بزرگان، بعض اللہ والے جو ہیں وہ اسی لیے پھر مشق کرواتے ہیں کہ بھئی آدمی کا توجہ جو ہے وہ دل کی طرف ہو اور دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے قائم ہو جائے، تاکہ اس کے زبان پہ بھی ذکر ہو، اس کے دل میں بھی ذکر ہو، اس کے ہر سانس سے بھی اللہ کا ذکر نکلے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالی کا۔ اور یاد رکھو خدا کی شان ہے، کیونکہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، مثلا لا الہ الا اللہ، اللہ کی صفتوں کا ذکر کرو گے، تو اب اس کا ذکر کا تعلق چونکہ اللہ سے ہے تو سیدھا وہ اللہ کی طرف جائے، اس لیے کیونکہ اس ذکر کا تعلق جو اللہ کی طرف سے، تو اس کا طبیعی تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جائے۔ اور جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، فرمایا تو پھر میں تمہارے ذکر کا ذکر کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اس کے بعد تم مجھے بندوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، میں تمہارا ملائکہ میں ذکر کرتا ہوں، تم تو لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کرو گے، اور اللہ فرماتے ہیں میں ملائکہ میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے میرا ذکر کیا، دیکھو میرا بندہ ہر وقت میری تسبیح میں، میری تحمید میں، میری تحلیل میں مشغول ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کریں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، بھئی اس کو نہ تو کوئی کھانے کا ہوش ہے، نہ اس کو پینے کا ہوش ہے، اس کو تو بھئی بس ایک ہی دیوانگی لگی ہوئی ہے۔ یعنی اتنا وہ اللہ کے ذکر میں کھو جائے، اتنا وہ اللہ کے ذکر میں مدہوش ہو جائے، اتنا وہ اللہ کے ذکر میں سراپا ذکر بن جائے کہ لوگ دیکھیں تو حیران ہوں گے یہ کیا، حتی یقال انہ مجنون، یہ تو دیوانہ ہے بھائی، اس کو کیا ہوگی۔ اور پھر اس کے بغیر یاد رکھو کام بھی نہیں بنتا، جب تک آدمی اپنے مشن کے ساتھ اس حد تک مخلص نہ ہو جائے نا جی، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ترقی۔ دیکھا نہیں ماشاءاللہ یہ تبلیغی جماعت والے لوگ جو ہیں، اللہ ان کو اور بھی ترقی دے، ان کو بھی اپنے کام کی ایک لگن ہوتی ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں جناب، جو مرضی آئے، آپ بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہوں نا، آپ بخاری شریف کا درس بھی دے رہے ہوں، ان کا کوئی آج ہوگا کہ حضرت 2-3 دن ضرور نکالیں، او بھائی اللہ کے بندے میں جو کام کر رہا ہوں یہ کیا ہو، نہیں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، کیوں ایک اس کے بغیر کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو کامیاب فرمائے۔ بڑی دنیا میں ان کا کام ہے،
حقیقت ہے اگر آدمی کسی کی خدمات کا اعتراف نہ کرے تو یہ بھی زیادتی، یا آدمی صرف کسی کے نقائص اور غلطیاں تو چنتا رہے، کانٹے تو ڈھونڈتا رہے، لیکن چمن میں اسے پھول نظر نہ آئے، چمن میں آنے کے بعد صرف وہ کانٹوں پہ نظر رکھے تو یہ بھی بڑی بد نصیبی۔ دیکھو نا جی، آدمی چمن میں بیٹھے اسے صرف کانٹوں پہ نظر ہو اور پھول نظر ہی نہ آئے، اس سے جناب کوئی گندی جھاڑ لگی ہوئی ہو، کوئی گندا کوئی بوٹا لگا وہ تو نظر پڑے، لیکن جہاں خوشبوئیں پھیل رہی ہوں وہاں اس کو کچھ بھی نظر نہ پڑے۔ ان کے بڑے کام ہیں، انہوں نے بڑی دنیا میں خدمت کی ہے، انگریزوں کے ملک میں جا کے، کفار کے ملک میں جا کے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اللہ پاک مقبول فرمائے، اللہ پاک اور زیادہ ترقی دے، اور اللہ سب لوگوں کو جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں جس انداز میں کر رہے ہیں، ہر آدمی کا ایک طریق ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی مدرسہ پڑھا رہا ہے، کوئی بچوں کو لے کے الف با تا ذا پڑھا رہا ہے، ہر آدمی کا ایک کام ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ اس لیے جو بھی آدمی کسی بھی جماعت کا نام لے کے دین کا کام کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی گمراہ فرقہ ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر اہل بدعت ہیں، ہاں ہمیں یہ بھی تو حکم ہے کہ برائی کو روکو۔ اگر ہم ایک لائن پہ چلتے رہے اور دوسری لائن پہ کام نہ کیا، یہ تو دو متوازی لائنیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرتے جاؤ اور برائی سے منع کرتے جاؤ۔ اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھلائی کے حکم پہ ہی زور دیتے ہیں کہ اسی سے برائی رک جائے گی، کہ جب آدمی میں بھلائی آ جائے گی تو برائی خود بخود مٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن نہی عن المنکر پہ زور ہی نہ دیتا، قرآن پہ پھر نہی عن المنکر کا تو علیحدہ شعبہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے قوت دی ہے وہ برائی کو طاقت سے روک دیں، اگر ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، زبان سے روکنا جانتے ہیں، وہ زبان سے روک دیں، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھیں۔ برا سمجھنے کا معنی کیا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھو، اگر برا سمجھتے ہو تو پھر ان سے علیحدہ ہو جاؤ، برا سمجھتے ہو تو ان سے ہٹ جاؤ، برا سمجھتے ہو تو ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الایمان۔ لیکن بہرحال جو آدمی بھی جس طریقے سے بھی اللہ کے دین کے کام میں لگا ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہے، اللہ کے قرآن، احادیث رسول پاک، مدارس کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ ان کے لیے اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اور زیادہ سے زیادہ کام لے، اور ان کے راستے میں کانٹے بچھایا نہ کریں۔ اگر ان کے راستے سے کانٹے چن سکتے ہو تو چن لو، ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر تمہیں راستے سے کانٹے چننے کی توفیق نہیں ہے تو مزید تو نہ ڈالو، مزید تو کانٹے بچھا کے ان کے راستے کو کھوٹا نہ کرو۔ اور سب سے بڑی چیز پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، کیونکہ یاد رکھے میرے پاک نبی نے خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی غافل ہو جاتا ہے، نماز چھوٹ گئی، اللہ کا ذکر چھوٹ گیا، تلاوت قرآن چھوٹ گئی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل پہ شیطان ڈیرا ڈال دیتا، اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ اب اس کو پھر توفیق ہی نہیں ہوتی، نماز ہوتی رہے، اذان ہوتی رہے، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، وہ بیٹھا ہے سن رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ نماز کوئی چیز ہے، کیونکہ شیطان نے دل پر ڈیرا ڈال دیا، دل پہ زنگ لگ گیا، سیاہی آ گئی، اب اسے سپیدی نظر ہی نہیں آتی۔ اب دیکھو نا جی، کسی کی صرف اینک جو ہے، اگر آپ اس کو سیاہ رنگ کی اینک دے دیں وہی سیاہ نظر آئے گا، سبز رنگ کی اینک دے دیں تو سبز نظر آئے گا۔ یہ تو صرف آنکھ کی پتلی کی بات ہے، لیکن جب دل سیاہ ہو جائے، جب دل ہی سیاہ ہو جائے، جب دلوں پہ زنگ لگ جائیں تو اس کے سامنے آپ لاکھ اذان دیتے رہیں،
آپ لاکھ نمازیں پڑھاتے رہیں، ان کو آپ لاکھ دین کی بات کرتے رہیں، بڑی اگر بڑا کوئی باحیا بھی ہوگا تو تمہاری بات سننے کے بعد کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو کریں ٹھیک ہے، ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، چھوڑیں یہ پرانی بات ہے، یہ چھوڑیں آج دنیا کہاں چلی گئی ہے، تم ابھی اسی نماز روزے مسجد میں کھڑے ہو بس۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل پہ شیطان کا پورا مکمل قبضہ ہو، اور اس کے بعد لیکن حضور نے فرمایا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور دل سے ذکر سے دل کی مجائی اور صفائی ہو جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مثلا دیکھیں نا جی یہ شیشہ ہے، مثال کے طور پر یہ شیشہ ہے، اگر ہم اس کو سورج کے سامنے لائیں گے تو سورج کا عکس اس میں پڑے گا نا، اگر سورج کے سامنے نہ لائیں تو اس میں عکس نہیں پڑے گا۔ اس لیے جب ہم اپنے دلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اور اس کے ذکر کے سامنے لائیں تو اثر پڑے، یہ تو نہیں نا کہ اب آپ نے شیشے پہ کپڑا ڈال دیا ہے، شیشے کو چھپا کے رکھ دیا تو اس میں سورج کے آفتاب کا اثر کیسا پڑے، پھر آپ کہیں سورج کا قصور ہے کہ جی اس میں سورج کیوں نہیں نظر آ رہا۔ اب جتنا اچھا تھوڑا سا آپ شیشے کو آفتاب کے سامنے کریں گے اتنی اثر آئے گا، آدھا کریں گے آدھا آئے گا، جب پورا سامنے کر دیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ سورج جس میں آ گیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اصل میں اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ بھی جب تم اپنے دل کو اللہ کے رسول کے، اللہ کے قرآن کے ذکر کے بالکل سامنے کر دو گے اور اس کا جب وہ اثر پڑے گا تو وہ روشنی جو ہے، وہ نور ایمان جو ہے، وہ تمہارے دل میں آ کے تمہارے دل کو بھی روشن کر دے گا، اور پھر وہ کیفیات یہ ہو جاتی ہیں کہ آدمی جو ہے اس نور ایمان پہ سراپا نور بن جاتا ہے۔ اللہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اسی نور کے اندر وہ دنیا میں ہے، اسی نور کے اندر وہ آخرت میں ہوگا کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور پھر وہ اتنی سراپا اللہ کے ذکر سے اتنی رحمت بن جاتا ہے کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جب جہنم سے گزر ہوگا تو جہنم چیخ پڑے گی، کہے گی مومن جلدی کرو نکل جاؤ ورنہ میں تو بچ جاؤں گی، جلدی گزر جاؤ مجھ سے، تیرے گزرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آگ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو آگ کی کیا طاقت ہے۔ اللہ کے نبی جب آگ میں آئے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ حشر کا میدان جو 50,000 سال کا دن ہوگا یا 1,000 سال کا دن ہوگا، احوال اور کیفیات مختلف ہوں گی، لیکن مومن کو ایسے گزرے گا کہ جیسے اس نے عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کا وقت گزارا ہو، مومن کو اتنی پتہ چلے گا جیسے ایک نماز کا وقت گزرا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ذکر میں، وہ مومن جو ہے اپنے اللہ کی یاد میں، مومن جو ہے اس میں وہ اتنا مستغرق ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کبھی آدمی، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کبھی آدمی خوشی میں ہو نا جی، خوشی میں مستغرق ہو تو اس سے کوئی بات ہی، پھر آپ کہیں بھائی وہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ کہتا ہے یار وہ میرے بچے کی شادی تھی، کمال کی بات ہے یار میرے تو دماغ سے نکل گئی، میں تو شادی میں ایسا کھویا کہ آپ نے کہا جی میں نے تو آپ کو لکھوا دیا تھا، آپ کی ڈائری پہ نوٹ کرایا تھا اور آپ نے اس ڈائری کو ٹیبل پہ رکھ لیا تھا کہ آپ کی نظر اس نوٹ پہ پڑتی رہے، ابھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میں بچے کی شادی میں ایسا ماب تھا، میں اس میں ایسا کھو گیا کہ مجھے بات ہی یاد نہیں۔ تو کبھی خوشی میں آدمی یوں کھو جاتا ہے اور کبھی غم میں آدمی یوں کھو جاتا ہے کہ 20 آدمیوں میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، جاگ بھی رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار میں نے اتنا دیر ہو گئی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے نہیں سنی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کہا؟ او بھائی تم بیٹھے ہوئے ہو ہمارے ساتھ، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، نیند بھی تمہیں نہیں ہے، کیا بات کیا ہے؟ کیا کہتا ہے جی بس میں اپنی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، میں کسی دکھ میں پڑا ہوا ہوں، حقیقت ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کبھی آدمی غم میں اتنی مستغرق ہوتا ہے، کبھی خوشی میں اتنی مستغرق ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی یاد میں اتنی مستغرق ہوتے ہیں کہ قیامت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن گزر جائے گا، مومن کو پتہ بھی نہیں لگے، مومن یہ سمجھے گا اچھا بھئی وہ قیامت کا دن ختم ہو گیا، حساب خلاص،
ہر چیز ختم ہو گئی. اچھا عجیب بات ہے یار, یہ تو 2-3 گھنٹے بھی نہیں لگے, اللہ نے اتنی جلدی ساری مخلوق کا حساب بھی ختم کر دی. وجہ کیا ہے یہ؟ اچھا, اور کافروں کے لیے 50,000 سال کیوں ہوگا کہ جتنی عذاب بڑھا اتنی دن بڑا نظر آئے گا, جس سے کچھ کم ہوگا تو ان کو 1000 سال کا نظر آئے گا, اور جن کو کوئی غم ہی نہیں, لا يحزنهم الفزع الاکبر, اس دن ان کو کوئی غم ہی نہیں. وتتلقاهم الملائکہ, وہ تو ملائکہ کے صلاۃ و سلام میں مشغول ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خوشیوں میں محو اور مستغرق ہے. اسے کیا پتا 50,000 سال گزر جائیں کتنی گزر جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے بندے ہو تو پھر میری یاد کرو, میرا ذکر کرو. فاذکرونی اذکرکم, اور اس کے بعد فرماتے ہیں واشکرونی ولا تکفرون, اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ میرا شکر کرو, ذکر کرو, بلکہ میری نعمتوں کا شکر بھی کرو. ولا تکفرون, اور کفر نہ کرو. کیا مانا؟ سب سے پہلا شکر تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ. اگر ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھتا, اللہ کو نہیں مانتا, تو شکر کا کیا مطلب؟ سب سے پہلا شکر ہے ایمان. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ دکھلا دیا, بتلا دیا, سمجھا دیا ہے. اب یا تو بندے شکر والے مومن بنیں گے یا کافر بنیں گے. تو سب سے پہلا شکر کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. اور پھر دوسرا شکر کیا ہے کہ اللہ کے احکام پہ چلو. اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو اسی کام میں صرف کرو. ہر چیز کا ایک وظیفہ. اب دیکھو نا جی, اللہ نے کانوں کو وظیفہ کیا دیا ہے؟ سننا. اب مجھے کل سے کوئی تکلیف تھی, اللہ معاف کرے, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دنیا ہی عجیب ہے, سنائی جو نہیں دے رہا, تو بوجھ اور وزن تھا اور تکلیف تھی اندر کوئی. تو 2 دن سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیسے چل رہا ہوں, میرا تو دماغ سر میرے ساتھ بھی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ کیا ہے, کان میں ایک مسئلہ ہے. اور لیکن اب دیکھیں, اللہ نے کان بنایا سننے کے لیے, آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے. اچھا, کبھی آنکھوں نے یہ کہا ہے کان سے کہ تم میری جگہ آ جاؤ, میں تمہاری جگہ آ جاتی ہوں؟ کچھ دیر تم سن لو, میں دیکھ لوں. اچھا, ناک شریف کا کام کیا ہے؟ سونگھنا. شریف میں نے اس لیے کہا نا, لوگ کہتے ہیں ناک کٹ گئی یا ناک رہ گئی یا ناک اونچی ہوگی, وہاں یہ نہیں کہتے آنکھیں نکل گئی. یعنی کہ ہمیشہ ناک کا ذکر, اس لیے میں نے اس کے ساتھ شریف لگا دیا ڈر کے کہ بہرحال ناک کا کام کیا ہے؟ سونگنا. اچھا, کبھی ناک نے یہ کہا ہے آنکھوں سے کہ چلو بھائی تم کچھ سونگتی رہو اور میں دیکھنا شروع کرتا ہوں. پاؤں کا کام ہے چلنا, ہاتھوں کا کام ہے پکڑنا. کبھی پاؤں نے ہاتھوں سے کہا کہ یار تم میری جگہ آ جاؤ ذرا کچھ, چلو میں بھی چلتے چلتے تھک گیا ہوں اور میں پکڑنے والا کام کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا جب میں نے عضو دیا, اعضاء دیے ہیں, تو جس اعضاء کا جو وظیفہ ہے وہ اس سے باہر نہیں جاتا, وہ اپنی ڈپٹی میں لگا ہوا ہے, وہ دوسری ڈیوٹی کر ہی نہیں سکتا. تو تجھے میں نے جس کے لیے پیدا کیا ہے, تم اگر وہ ڈیوٹی نہ کرو تو پھر تم جیسا حیوان کوئی دنیا میں ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آنکھ کو میں نے دیکھنے کے لیے پیدا کیا, کانوں کو سننے کے لیے پیدا کیا, ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے پیدا کیا, پاؤں کو چلنے کے لیے پیدا کیا, ناک کو سونگھنے کے لیے پیدا کیا, عقل کو ان سب پہ کنٹرول کرنے کے لیے پیدا کیا. پھر ان سب کا سردار جو ہے وہ دل کے ٹکڑے کو میں نے بنا دیا. یہ ساری چیزیں تو اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں. دل دماغ کی جگہ نہیں آتا, دماغ دل کی جگہ نہیں آتا, آنکھیں کان کی جگہ نہیں لیتی, کان آنکھوں کی جگہ نہیں لیتا. تو تجھے جس لیے میں نے پیدا کیا ہے, جب تو وہ کام نہیں کرتا تو تو کیا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ شکر کا دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ نے جو اعضاء ہمیں دیے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائے. کہ اللہ نے عقل دیا ہے تو اسی کے لیے کام آئے, اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ بھی اسی کے لیے کام آئیں, اللہ نے کان دیے ہیں وہ بھی اسی کے لیے کام آئیں, اللہ نے زبان دی ہے وہ بھی اسی کے لیے کام آئے, اللہ نے پاؤں دیے ہیں وہ بھی اسی کے. یہ ہے شکر. اور جب ان سے گزر جاؤ تو پھر زبان کا بھی ایک شکر ہے کہ زبان سے بھی کہہ دو الحمدللہ, زبان سے بھی کہہ دو سبحان اللہ, زبان سے بھی کہہ دو لا الہ الا اللہ,
ورنہ اصل شکر جو ہے وہ دل کا شکر ہے، وہ ایمان ہے، وہ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، اور یہ تو پھر آخری درجہ ہے کہ زبان سے بھی اظہار کرتے رہو اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو شکر نہیں کرتا ہے وہ پھر کافر بنتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو بھی کوئی تمہیں نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے میرے آقا نے، حضور پاک نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بندے کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کما قال، فرمایا تم پر کسی بندے نے احسان کیا، تم اس کا شکر نہیں کر رہے ہو تو خدا کا شکر تم کہاں کرو گے؟ اسی لیے میرے نبی پاک نے حکم دیا کہ اگر تجھے کوئی آدمی ہدیہ دیتا ہے، کوئی آدمی تمہارے لیے کوئی چیز لے آیا ہے تو اس کو بدلا دو۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تم اس کو جواب دو، وہ تمہارے لیے کوئی چیز لائے تم بھی اس کے لیے ہدیہ بھیجو۔ اگر تم غریب ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی پیسہ نہیں، اتنی دولت نہیں کہ اس کو تم ہدیے کا بدلہ دے سکو، تو فرمایا پھر اپنی زبان سے تو بدلہ ادا کرو، جزاک اللہ خیرا، اس کے لیے دعا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر دو کہ مولا تو جانتا ہے میں تو عاجز ہوں، میں تو بدلہ دے نہیں سکتا، میری طرف سے تو اسے بدلہ عطا فرما۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر بھی کرو اور میرا شکر بھی کرو۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور شکر کرو تم میری ذات کا، میری نعمتوں کا۔ اتنی بڑی نعمتیں کہ میں نے تمہیں کعبہ بھی دیا، میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ بھی دیا، میں نے پیغمبر بھی تمہارے اندر بھیجا، افضل کتاب بھی تمہیں دی، افضل نبی بھی تمہیں دیا، افضل کعبہ بھی تمہیں دیا، تو لازم ہے تم پر کہ تم بھی میری نعمتوں کا شکر کرو اور تم کفر نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی شکر کی توفیق عطا فرمائے اور کفر سے بچائیں۔ یہ تو بھائی میں نے کل عرض کر دیا تھا نا، میں نے لکھ دیا ہے نا جی، یہ تو کل ہو گیا، بات ختم ہوگی، پھر اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے جی کہ جب صحیح کتابوں میں آپ فرماتے ہیں کہ وسیلے کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، بھئی گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جتنی دعائیں ہیں اللہ نے آپ کو بھی تو پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور قرآن کا ہر لغت میں ترجمہ بھی موجود ہے، جتنی دعائیں ہیں ان میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اب سیدھا اللہ سے مانگیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا اننا سمعنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا 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 ربنا۔ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں پڑھی ہیں کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، اسی طرح ربنا وابعث فيهم رسولا الى آخرہ۔ جتنی دعائیں قرآن میں ہیں الف سے لے کر آخر تک آپ دیکھ لیں، کسی دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی نبی کا وسیلہ دو، کسی بزرگ کا وسیلہ دو، بلکہ سیدھا سکھلایا اللہ سے۔ اسی طرح اب نمبر 2 پہ آ جائیں کہ جو دعائیں ہمیں ہمارے آقا سرکار مدینہ نے سکھلائی ہیں اور جو صحیح حدیثوں میں ہیں، بعض ضعیف روایات میں ایسی باتیں ملتی ہیں، لیکن جتنی صحیح روایات ہیں ان میں بھی کہیں وسیلے کا حکم نہیں ہے۔ اور تیسرا آ گیا عمل خلفائے راشدین کا، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، انہوں نے بھی ہمیں یہ سمجھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تو آپ حضور کے چچا حضرت عباس کو لے کے نکلے اور دعا کی کہ یا اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، یعنی ان کو جا کے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو حضور دعا کر دیتے تھے، ہمارا کام ہو جاتا تھا۔ اب تیرے نبی تو وفات فرما گئے، تو اب ہم ان کے چچا حضرت عباس کو لائے ہیں کہ ان کی دعا سے ہم پر رحم کر دے۔ ان سے بھی ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی میں تو وسیلہ یہ ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن اس کے بعد کا کوئی حکم نہیں ملتا۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں اور جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ بھی دراصل اسی وجہ سے کہ بھئی شہید چونکہ زندہ ہے، اللہ نے کہا ہے اس کو مردہ نہ کہو،
اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں ان کے بدن کو، ان کے وجود کو محفوظ رکھا ہے. تو اس وجہ سے یعنی وہ قیاساً یہ فرماتے ہیں، ورنہ صحیح کسی جگہ ایسا حکم ہمیں نہیں ملتا کہ ہم وسیلہ پکڑیں. تو بہتر یہی ہے، کیونکہ پھر وسیلہ پکڑتے پکڑتے لوگ اللہ معاف کرے پھر تجاوز کر جاتے. اس لیے آدمی سیدھا اللہ سے دعا مانگے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جی حضور پاک نے ہمیں وضو کرنا بھی سکھلا دیا، انگلیوں کا خلال بھی سکھلا دیا کہ بھی اندر کوئی جگہ رہ گئی تمہارا وضو نہیں ہوگا، انگلی پھیر لیا کرو، خیال کیا کرو. اتنی اگر انگوٹھی پہنی اس کو بھی ہلا لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے کی جگہ جو ہے رہ جائے پانی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھلا دی ہیں. تو حضور بھی کبھی اپنے ابا آدم کے واسطے سے دعا مانگ لیتے، اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگ لیتے، لیکن کسی جگہ حضور کی دعا میں یہ لفظ ہمیں نہیں ملتے. کہتا ہے جی کہ میں دادی مرحومہ کی قبر پر زیارت کے لیے جاتا ہوں، اگر میں وہاں اگر بتی لگا دوں، یہ زیارت والی بات کی اجازت تو حضور نے دی ہے، اگر بتی والی دی نہیں. یہ تو موجود ہے کہ آدمی اپنے عزیزوں کی قبر پہ جائے، عبرت پکڑے، ان کے لیے دعا مانگے. حضور نے فرمایا پہلے میں نے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے. لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ وہاں اگر بتی لگا دو اور فضا خوشگوار رہے گی. یہ مسئلہ تمہیں سمجھ آیا، صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، وہ بھی اگر بتیاں لگا دیتے. یہ مسئلہ حضور پاک کی ذات مبارک کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرے لیکن اگر بتی نہیں لگائی. اپنے دادا حضرت ابراہیم کی قبر پہ بھی کبھی اگر بتی بھی نہیں لگائی، پھولوں کی چادر بھی نہیں چڑھائی. تو تم اسی بات پہ رہو جو بات اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے. ایک دن اگر بتی لگاؤ گے، دوسرا آگے غلاف ڈال دے گا، تیسرے آگے سجدہ شروع کر دیں. کام شروع تو ادھر سے ہی ہوتا ہے نا، ایسا ایسا کام شروع ہوتا ہے. ایک دن تم صرف اگربتی لگا دو گے، دوسرے دن کوئی گزرے گا دور سے اسے کوئی خوشبو آئے گا، سبحان اللہ معلوم تھیندا ہے کو اللہ دا ولی ہے جی، دیکھو خوشبو آنے پہن. چوتھے دن انشاءاللہ کوئی 2 گز ساٹن لے کے ڈال کے بیٹھ جائے گا، سبحان اللہ جی میں نے رات خواب دیکھا ہے یہاں بزرگ ہے. اور مہینے کے بعد سجدہ شروع ہو جائے گا. اس لیے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے منع کیا. قبریں عبرت کی جگہ ہیں، قبریں خوشگواری کی جگہ نہیں. قبریں تو یہ ہیں کہ دیکھ کے آدمی ڈر جائے اور یاد کرے کہ میں نے بھی اسی تنہائی کی جگہ میں آنا ہے، میں نے بھی اسی طرح مٹی کے نیچے آنا ہے جیسے یہ مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اور قبر تو ہے اسی کا نام کہ آدمی ساری دنیا سے علیحدہ پڑا ہو، اکیلا پڑا ہو، بھائی بھی چھوڑ گئے، دنیا بھی چھوڑ گئی، اب عمل صالح ہے یا باغ جنت بن جائے گا، اللہ معاف کرے کافر ہے تو جہنم کا گڑھا بن جائے. تو اس لیے یہ اگربتیاں وگربتیاں شروع نہ کرو، بس اتنی بات رہنے دو شریعت کے مطابق جو ہے. شرک اور بدعت پہ کبھی آپ باز فرما دیں. آپ ایسا کریں کہ کیسٹ وغیرہ حج کے دنوں میں چونکہ اس موضوع پہ کافی تقریریں ہو چکی ہیں اور اس کے کیسٹ آپ کو مل جائیں گے، آپ کیسٹ لے لیں. باقی یہ ہوتا ہے کہ جوں جوں درس آتا ہے، جیسے جیسے کوئی آیت مبارک آتی ہے اس کے ضمن میں جو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں. تو باقی یہ تو نہیں کہ اب خاص آدمی ایک شروع کرے. جی یہ کیسے ممکن ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضور نے کنویں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ حل وجدتم آباد؟ کیسے ممکن ہوا؟ قرآن ہے، یعنی اللہ نہیں سنوا سکتا. عجیب بات ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنوا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں. صحابہ نے بھی پوچھا کہ حضور آپ ان مردو، آپ نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. کہتا ہے جی کہ آپ نے کہا کہ ختنہ بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. بڑی عمر میں تو ننگیج دیکھنا جرم ہے، جب علاج کے لیے دیکھنا ہو پھر کیا جرم ہے؟ بھائی آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر نہیں دیکھے گا، وہ تو بغیر عذر کے جرم ہے. اللہ کے بندے بس بیٹھے رہتے ہیں، سوال بناتے رہتے ہیں کہ مولوی مکی مفت کا مولوی ہے. نہ سوال پرچی پہ 5 ریال رکھ دو، مجالے کل ایک پرچی آئے. ہاں جی کوئی فیس رکھ دو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. لیکن دین پہ ٹیکس لگانا حرام ہے. دعا کرو اللہ ہمیں دین کے نام پہ مانگنے والا نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے دروازے سے عطا فرمائے.
تو اس لیے بس بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو اب سارا دن حرم میں بیٹھے ہیں، کوئی پرچی تو لکھو۔ عصر کی 4 سنتوں میں چاروں الحمد شریف اور آیات ملانی، بالکل ملانی ہے۔ 4 سنتیں جب آپ پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ دروس حرم جو ہے بھائی اب دعا کرو، اب میں کیا کروں، میرے بس میں تو ہے نہیں کہ وہ چھپ بھی گئی، الحمدللہ پہنچ بھی گئی، لیکن ہر چیز کے آنے میں وقت لگتا ہے۔ ایک میرے پاس وقت نہیں کہ میں روز جا سکوں، میں خود بھی تو ہفتے میں 1 آدھا دن نکالتا ہوں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت یہ ہے جو میری چھٹی کا دن ہے آگے دفتر بند ہوتے ہیں، تو اس لیے دعا کریں، جب آ جاتی ہے کتاب تو آپ کو مل جاتی ہے۔ وضو کا اس نے 3 فرض پورا کر لیا، پھر حدث ہو گیا، دوبارہ وضو کرے، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے۔ ماریا قبطیہ باندھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ مقوقس نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، پھر وہ بھی بیوی بن گئی۔ قضا نماز سنت کی قضا نہیں ہوتی، فرض رہ گیا اس کی قضا کریں۔ میں نے حج کے دنوں میں قربانی جو تھی وہ مینا کی بجائے قربانی گاہ جو ہے وہاں سے بکرا لیا اور وہاں میں نے ذبح کر دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ قربانی کا جو حکم ہے اس کے لیے ضروری صرف یہ ہے کہ اللہ کے حرم کے اندر ہو جائے، سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ پورا مکے کا شہر جو ہے یہ حرم، عرفات تک حد ہے، ادھر جیرانہ تک حد ہے، ادھر سے شمیسی تک حد ہے، ادھر تنعیم تک حد ہے، اسی طرح یہ سارا حرم ہے۔ تو حرم میں آپ نے جہاں بھی بکرا ذبح کر دیا الحمدللہ قربانی آپ کی ٹھیک ہو گئی۔ باقی مینا میں کرنا افضل ہے، اولا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی مینا میں فرمائی اور میرے مدنی سرکار نے بھی قربانی مینا میں فرمائی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو مینا میں کیا کریں، افضل ہے، اولا ہے، زیادہ ثواب ہے۔ ورنہ جہاں تک قربانی ہے وہ آپ پورے حد حرم میں، پورے مکے کے اندر کسی جگہ بھی جانور لے کے ذبح کر دیں الحمدللہ۔ اچھا، اور آج کل تو ماشاءاللہ ویسے بھی بڑا رش ہوتا ہے، جہاں 18 لاکھ آدمی نے قربانی کرنی ہو، اس لیے اگر مکے کے رہنے والے اپنے دوسری جگہ کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ افضل ہے یا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فیصلہ میں کروں یا رسول اللہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس کا فیصلہ ہم کریں یا حضور کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے دنیا کی کائنات کی زمین میں سب سے افضل تو ہے۔ تو جب یہ حضور کا فیصلہ ہے تو پھر میرے اور آپ کے کہنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرما دیا کہ دنیا کی ساری سرزمین میں افضل جو ہے وہ کعبہ ہے۔ میری حالت مالی بہت خراب ہے، ایک جگہ میں کوئی ویزے کی کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور اللہ ہر مسلمان کی مشکل آسان فرما دے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، لیکن یہ ویزے میں خیال رکھنا کسی اپنے بھائی کا ذرا سوچ سمجھ کے کرنا ماشاءاللہ، یہ نہ سمجھنا کہ جو مکے میں آئے ہوئے ہیں یہ فرشتے ہیں۔ مکے میں بڑی بڑی بلائیں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، بندے کو کھڑا کھڑا بیچ دیں۔ ایک ویزا ہو نا تو ایک خود لگا لیتے ہیں، 11 ہوں تو 0 لگا کے 110 بنا لیتے ہیں۔ لاکھوں لوگ رو رہے ہیں کپڑے بیچ کے، جائیدادیں بیچ کے کہ وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے خیال رکھنا، احتیاط رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچھو ٹکر جائے، ڈنگ مارے، ہمیشہ کے لیے ختم۔ کریں کہ میری بہنوں کا کسی جگہ رشتہ ہو جائے، اللہ پاک جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ سب کے رشتے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو، اور سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا انعامدار حبیب کبریا کا فرمان ہے اور میرے مدنی پاک کا اپنا بھی عمل مبارک ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز پڑھتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا، آپ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھنی شروع کر دیں کہ 2 رکعت نماز
اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرا بھی فرمان ہے کہ مصیبت آئے تو نماز سے مدد پکڑو، اور تیرے مدنی سرکار کا بھی عمل ہے کہ جب ان کے لیے بھی کوئی مشکل آتی آپ فوراً نماز شروع فرما دیں۔ اسی لیے جب بھی کسی نبی پہ مشکل آئی تو نماز پڑھی، اور یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے بہنوں کے بیٹیوں کے رشتے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اسی نیت سے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کی ایک آیت مبارک ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کو پڑھ کر بھی زیادہ دعا مانگیں، اللہ پاک آسان فرمائیں گے، اور اللہ ہر مسلمان کے بیٹے بیٹیوں بچوں کے رشتے آسان فرما دے۔ اور دوسری بات یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں کوئی دین والا آدمی مسلمان بچہ نظر آئے بس رشتہ کر دو، اس چکر میں نہ پڑو کہ یہ میرے مناسب ہے، یہ میرے مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے برابر کا ہے، یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، اور بچے کی نوکری کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، کل وہ ہماری بیٹی کو خوش، چلو آج اس کی تنخواہ 10,000 ریال ہے، تم شادی کرتے ہو دوسرے دن وہ نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ آج ایک آدمی ہے تمہارے سامنے غریب ہے، نوکری بھی نہیں، رشتہ شادی ہوئی دوسرے دن اللہ نے اس کو نوکری بھی دے دی۔ تو ان باتوں کا تم نہ سوچا کرو، جہاں تم دیکھو گے ہاں بس ایک خیال کیا کرو کہ لڑکا دین والا ہے، ایمان والا ہے، کم از کم نمازی ہے۔ بے نماز کو کبھی رشتہ نہ دیں، جو خدا کا غدار ہے وہ تیری بیٹی کا کیسے وفادار ہو سکتا؟ کہتے جی میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی کے والدین جو ہیں وہ پردہ وغیرہ نہیں کرتے، تو کیا میں شادی کر لوں؟ اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ شادی کروں اور پھر ان کے ساتھ میرا دین کا سلسلہ قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ شادی کر لیں اور اس کے بعد ان کو دین کی باتیں سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں اور ہدایت کریں، اللہ پاک ان کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا